خواتین کب پاک سمجھی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے ایک فطری نظام بنایا کہ مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں خاتون ناپاک ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس میں کبھی کبھی بہت ساری غلط فہمیاں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ناپاکی کے جو ایام اور دن ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں حیض کہا جاتا ہے۔ حیض کی ایک مدت شریعت نے رکھی ہے، کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 3 دن بلڈ آیا تو وہ حیض ہوگا شریعت کی نظر میں، زیادہ سے زیادہ 10 دن آیا تو وہ شریعت کی نظر میں حیض ہوگا۔ اگر 3 دن سے کم آیا تو وہ پھر اگرچہ وہ بلڈ ہے لیکن وہ حیض نہیں ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں استحاضہ کہتے ہیں۔ الف سین تا حلوے والی ہا، الف ضاد اور ہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی رگ کی وجہ سے خون آتا ہے، یہ بیماری کا خون ہے۔ اسی طرح 10 دن سے بڑھ جائے تب بھی وہ استحاضہ ہے۔ یہ تو ایک بالکل نارمل سی بات ہے۔ اصل میں مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کی عادات بن جاتی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پچھلے مہینے کسی خاتون کو اگر 7 دن بلڈ آیا تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ 7 دن اس کے حیض کے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور خواتین بھی سمجھ لیتی ہیں کہ بھئی عادت 7 دن ہے، یہ 7 دن میرے حیض کے ہیں، اس کے بعد میں پاک ہو جاؤں۔ لیکن دشواری یہاں آتی ہے جب 7 دن سے خون بڑھ جائے۔ اب اس میں معاملہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ بھئی اب نمازوں کا کیا مسئلہ ہے اور دیگر معاملات کا کیا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں، اگر 7ویں دن سے خون بڑھ گیا، 8ویں دن آیا، تو اب خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ ابھی وہ نمازیں شروع نہ کرے، کیونکہ دیکھیں ابھی حیض کے دن باقی ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ عادت بدل رہی ہو، 9ویں دن آ جائے تب بھی وہ انتظار کرے، 10ویں دن آ جائے تب بھی وہ انتظار کرے۔ 10 دن کے اندر اندر اگر وہ بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے تو یہ 9 دن، 8 دن، 10 دن یہ حیض کے سمجھے جائیں گے۔ ان دنوں کی نمازیں معاف ہے، کوئی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر رمضان کے مہینے میں یہ صورتحال ہو تو روزوں کی قضا ہے اور بعد میں قضا کرنی چاہیے۔ اکثر خواتین اس سے غافل رہتی ہیں، بھلے چھوٹے دنوں میں جیسا کہ آج کل سردیوں کے دن چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ روزہ رکھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کی قضا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ بھئی 11ویں دن بھی بلڈ آیا، 12ویں دن بھی آیا، 13ویں دن بھی آیا، 10 دن کراس کرنے کے بعد پھر جا کر خون رکا 12ویں 13ویں دن، تو اب حیض کے دن کون سے ہوں گے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں، اب حیض کے دن وہ ہوں گے جو خاتون کی عادت ہے، یعنی پچھلے مہینے جتنے دن آیا تھا، مثلا 7 دن، تو وہ 7 دن حیض کے ہوں گے۔ اب 8 9 10 11 12 13، اب 10 دن گزرنے کے بعد تو نمازیں چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں، نماز شروع کر دیں۔ اب آپ شریعت کی نظر میں پاک ہیں، لیکن باقی جو 3 دن آپ نے اس انتظار میں نماز چھوڑی، شاید کہ یہ حیض یا استحاضہ، تو اس نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ البتہ اب 7 دن کے بعد جتنے دن بھی ان کے بڑے ہیں ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، اس کی جو ہے وہ قضا کرنی چاہیے۔ بالکل یہی معاملہ نفاس کے اندر، پہلا بچہ پیدا ہو تو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ کم سے کم مدت نفاس کی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اب اگر پہلے بچے میں 40 دن آیا تو تب تو ٹھیک ہے، اب دوسرے بچے میں مثلا 15 دن، 10 دن، کبھی کبھی 6 دن میں بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے گھروں میں جو بڑی بوڑھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں 40 دن تک ناپاک عورت سمجھی جاتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اگر اس کو پچھلے بچے کی پیدائش میں 12 دن، 15 دن، 7 دن آیا تھا، اب 7 دن کے بعد وہ بند ہو گیا بالکل،
اور کوئی بلڈ کے آثار دھبے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو اب وہ اپنے آپ کو پاک سمجھ لے اور نمازوں کا اہتمام شروع کر دے۔ ہاں 40 دن کی مدت میں دوبارہ کبھی آ جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی صورتحال بدل جاتی ہے، لیکن وہ ایک خاص صورت ہوتی ہے۔ عام حکم یہی ہے کہ اب اس میں وہ خاتون پاک ہی سمجھی جائیں گی، لہذا نفاس کا معاملہ بھی بالکل حیض کی طرح ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ استحاضہ میں ٹھیک ہے نماز تو پڑھنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بلڈ آ رہا ہے، کپڑوں پر بھی لگ رہا ہے۔ دیکھیں شریعت نے ایسے شخص کو معذور قرار دیا جس کا بلڈ ہر وقت جاری رہتا، وہ بھلے کسی زخم سے ہو یا استحاضہ کا وہ بلڈ ہو، تو اس میں پیڈ وغیرہ اگر استعمال کر لیے جائیں تو پھر طریقہ یہ ہے کہ جیسی نماز کا وقت داخل ہو وضو آپ کریں، اس میں تلاوت کریں، اس میں آپ سنتیں پڑھیں، فرائض پڑھیں، قضا پڑھیں، نفل پڑھیں، سب پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی نماز کا وقت گزرے گا، اب اگلی نماز کا وقت شروع ہونے پر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے، اور اگر کپڑے پر دھبا لگ جائے تو صرف اس حصے کو دھو لے، یہ کافی۔ اور دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں، حیض کے کلر مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ سرخ رنگ ہی حیض کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فقہا نے بہت سارے رنگ لکھے ہیں، مٹیالہ بھی لکھا، گدلا بھی لکھا، گرین بھی لکھا، زرد بھی لکھا۔ تو کلر فل خون جو بھی ہو، یا یوں کہہ لیں کلرفل مادہ جو بھی نکلے، وہ جو ہے حیض ہی کہلائے گا، اور اس کو حیض ہی سمجھنا چاہیے۔ حیض کے دنوں میں امید ہے کہ اتنی تفصیل سے کسی حد تک بات واضح ہو گئی۔